شروع اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا اور کیا ہی خوب تخلیق کیا۔ السلام علیکم۔ سویڈن میں ایک عراقی کرسچن جس کا نام سلوان مومکا ہے، اس 37 سالہ شخص کی طرف سے سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن قرآن المجید فرقان الحمید کی بے حرمتی کی گئی۔ قرآن الکریم کی عزت کو حکام اعلیٰ کی سرپرستی میں پامال کیا گیا اور مسلم امہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا، جس کی وجہ سے میرے، آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے دل کو صدمہ پہنچا اور قرآن الکریم فرقان الحمید کی اس بے حرمتی کی جتنے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اب ہم اس واقعہ کو مذمت تک محدود نہیں رہنے دیں گے اور انشاءاللہ ہم سویڈن کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس رواں سال 2023 سویڈن کی طرف سے دوسری مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور ہوم اسٹاک مسجد کے سامنے عید کے دن پولیس سیکورٹی کے انڈر قرآن کو بے حرمتی کے بعد نعوذ باللہ جلایا گیا، تمام مسلمانوں کے دلوں کو غم سے دوچار کیا۔ واقعہ کے وقت ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور واقعہ کی شدید مذمت کی گئی۔ اب ہم اس واقعہ کو مذمت تک محدود نہیں رہنے دیں گے اور انشاءاللہ ہم سویڈن کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے اور اپنی طاقت کے مطابق سویڈن کے لیے معاشی مسائل کا پہاڑ کھڑا کریں گے۔ اس واقعہ کے بعد رشیا کے پرائم منسٹر پیوٹن نے قرآن الکریم کو گلے سے لگایا اور اس کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزاؤں کا اعلان کیا۔ اس واقعہ پر رجب طیب اردگان نے صاف لفظوں میں کہا، نیٹو میں شمولیت کے لیے سویڈن ہم سے کسی بھی قسم کی حمایت کی امید نہ رکھے، اور اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ ترکی کی غیور قوم نے سویڈن ایمبیسی کے سامنے شدید احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نعروں کو بلند کر دیا۔ اس واقعہ پر غیر مسلم پوپ فرانسس نے بھی شدید برہمی اور غصے کا اظہار کیا۔ اس واقعہ کے بعد عراق کی غیور قوم نے سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے شدید احتجاج کرتے ہوئے سویڈن کی ایمبیسی پر قبضہ کر لیا اور میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند۔ اس واقعہ کے بعد ایران نے بھی سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا اور اس واقعہ کی بھرپور مذمت کر دی۔ آل اوور ورلڈ کے مسلم اور نان مسلم کنٹریز میں شدید احتجاج کیا گیا، جن میں سرفہرست ترکی، ایران، عراق، فلسطین یعنی القدس، موراکو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مصر اور لبنان شامل ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن الحکیم میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور میرا اور آپ کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان